پیج نمبر 46 پہ مضمون عیادت مریض، اس کا سیم ہی سٹارٹنگ میں پیٹرن ہے جس طرح کے اطاعت والدین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے مضمون کی ہیڈنگ دینی ہے دائیں طرف، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے کس چیز کا خیال رکھنا ہے، ایک تو اردو مارکر یوز کریں، عیادت مریض جو عنوان ہوگا، جو ہیڈنگ ہوگی وہ سینٹر میں لکھیں گے، اردو مارکر کا یوز کریں گے، اور اس کے بعد نیچے پیراگراف کی صورت میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے جو ہے جیسے کہ عیادت مریض اردو مارکرز کے ساتھ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے پیراگراف کی صورت میں فرسٹ پیراگراف جب لکھیں گے تو آپ نے ون لائن اس عیادت مریض سے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے، اس میں ہزاروں پرزے ہیں جو خود بخود اپنا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی پرزہ خراب ہو جائے تو انسانی جسم میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تمام آدمی کے تمام اعضاء ہوتے ہیں، جسم کے تمام حصے بحسن خوبی کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے چلتے رہیں تو وہ صحت مند تصور ہوتا ہے۔ اگر کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو آدمی کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے اور خدا تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ اے باری تعالیٰ عزت اور صحت قائم رکھنا، جیسا کہ نذیر اکبر آبادی کا شعر ہے، جتنے سخن ہیں، سخن مطلب ہوتا ہے طریقے، سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، یعنی جتنے بھی طریقے ہیں سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، یعنی کہ صحت جو ہے سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو دنیا جہان کی آپ کے پاس دولت ہے تو وہ اسی کام کی نہیں ہے، بیکار ہے۔ تو صحت و تندرستی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ معاشرہ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے اس لائن کو ہائی لائٹ کرنا ہے، جتنے یعنی کہ سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، اس کو شعر کو ہائی لائٹ کر لیں۔ جو لفظ جو ہے ہائی لائٹ کروائے جائیں گے وہ آپ نے مارکر سے لکھنے ہیں، اور شعر لکھنے کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب شعر لکھیں تو اس سے اوپر اور نیچے اس کے شعر کے ون لائن لیو کریں تاکہ نیٹنس رہے۔ جب بھی کوئی شعر لکھیں سب کے لیے یہی ایک ہی پیٹرن ہے، آپ نے اپنے جو ہے اوپر اور نیچے شعر کے ون لائن لیو کریں گے، ایک اوپر کریں گے ایک نیچے، اور اس کے بعد جتنے سخن ہیں سب میں یہی سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست جب لکھیں گے تو کوئی لائن کوئی لفظ اوپر کا نیچے نہیں آنا چاہیے اور نیچے کا اوپر نہیں جانا ہے۔ شعر جیسے لکھا ہوتا ہے ویسے ہی لکھنا ہے، لیکن کوئی انورٹڈ کوماس فل سٹاپ وغیرہ نہیں لکھنے، اور شعر میں اپنی ورڈنگ بھی نہیں کرتے، شعر کو سیم لکھتے ہیں جس طرح شاعر نے لفظ بولے ہوتے ہیں یا کہے ہوتے ہیں وہی آپ نے لفظ لکھنے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ جو ہے آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اپنی ورڈنگ لکھیں۔ ہاں، اس شعر جیسے یہ شعر لکھا ہوا ہے عیادت مریض سے ریلیٹڈ یعنی صحت سے ریلیٹڈ، تو آپ نے اس کی جگہ کوئی اور بھی شعر لکھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہی کسی اور دوسری بک میں آپ کو اچھا شعر ملا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ یعنی کہ صحت کے بارے میں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی ورڈنگ چینج کر دیں۔ معاشرہ انسانوں کے مجموعے کا نام ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے مجموعہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے سے میل جول، بعام تقریبات میں شرکت، ایک دوسرے کے معاملات کی خبر گیری، خوشی اور غمی میں ساتھ نبھانا انہیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے اور رواداری کا ماحول جنم لیتا ہے۔ رواداری ہوتا ہے برابری کا ماحول، آپس میں جب لوگ ملتے ہیں جو ہے تو ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، رواداری پیدا ہوتی ہے، سماجی طور پر ہم رشتہ ناتوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ زندگی کے سفر میں انسان کو 100 طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، مشکل کا ایک مرحلہ ایسا بھی ہے جو بہت زیادہ توجہ چاہتا ہے کہ وہ مرحلہ حالت مرض کا ہوتا ہے، مرحلہ سٹیپ کو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سٹیپ یا وہ مرحلہ حالت مرض کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے،
اور اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس کا اثر سارے بدن پر پڑتا ہے. آپ نے اس حدیث کو بھی ہائی لائٹ کر لینا ہے. مسلمانوں کی مثال یہاں سے جہاں سے انورٹڈ کوما سٹارٹ ہوتے ہیں اور جہاں پہ انورٹڈ کوما سٹاپ ہوتے ہیں وہاں تک آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی جب لکھیں گے مارکر سے لکھیں گے اور اس کے اوپر نیچے بھی ون لائن لیو کریں گے اور پیارا کر کے سینٹر میں لکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں بھی صحت بخشی وہاں ہمارا واسطہ بیماری سے بھی پڑتا ہے. بیمار سے اس کا حال چال دریافت کرنا, اس کی بیماری کی سنگینی کو اپنی گفتگو سے معمولی قرار دینا, اس کو خوش آئند باتوں سے دلاسا دینا. خوش آئند باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ اچھی باتوں سے دلاسا دینا یہ عبادت کہلاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, بیمار کی عیادت میں دیر کسی, بیمار کی عیادت یعنی کہ عیادت مطلب ہوتا ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی میں دیر کیسی. اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے اور مارکر سے لکھنا ہے. جو لائنز آپ ہائی لائٹ کریں گے اس کو مارکر سے لکھیں گے. عیادت ہمارا معاشرتی اور اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے. ایک پرخلوص دل کا مالک اپنے ہی جیسے انسان سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. درد لا تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو تعلق قائم کیے بغیر نہیں رہ سکتا. درد مند دل رکھنے والے دوسروں کے درد کا احساس ضرور کرتا ہے. اللہ نے ہمیں بیمار کی عیادت کا حکم دیا, اس لیے مریض کی تیمارداری کو مذہبی فرض سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا, اے ابن آدم میں بیمار پڑا تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ کہے گا, اے میرے پروردگار تو ساری کائنات کا مالک ہے, تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے اور پھر میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تو نے اس کی عیادت کیوں نہ کی؟ اگر اس کی عیادت کرنے جاتا تو مجھ کو وہاں موجود پاتا. آپ اس میں یہ ذرا جو ہے ارشاد بڑا ہے تو آپ اس کے نیچے بھی چند ایک ارشاد ہیں, اس لیے جب زیادہ ہوں تو بہت زیادہ مارکر یوز کیا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا, اس لیے اس کے صرف کوماس کو مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں, صرف یہ سٹارٹ کا کوما اور اینڈ کے کوما کو. باقی جو ہے سینٹر میں کر کے آپ پیارا سا پینس یوز کریں گے, اس کے لیے مارکر نہیں. مریض کی بیمار پرسی کرنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے. زمرے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عبادت ہی میں شامل ہوتا ہے. اگر کوئی بیمار ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لے جاتے. کسی کی عیادت کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا موجب بنتا ہے, موجب بنتا ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے. موجب کا مطلب کیا ہوگا کہ سبب بنتا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان جب کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو ہمیشہ بہشت کی میوہ خوری میں رہتا ہے. بہشت ہوتا ہے جنت, میوہ خوری میں یعنی جنت کے میوے کھاتا ہے جب تک وہ عیادت سے واپس نہ آئے. اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. مسلمان جب کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے یہاں سے لے کر واپس نہ آئے یہاں تک ہائی لائٹ کر لیں, اور اس سے نچلی لائن میں لکھنا اور اس سے اوپر نیچے بھی ون لائن لیو کر لینا. ایک دوسرے صحابی حضرت موسیٰ شعری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ. آپ نے اس کو نچلی لائن میں لکھنا ہے لیکن مارکر نہ یوز کریں, کیونکہ اوپر بھی مارکر یوز ہو چکا ہوا ہے تو بار بار مارکر یوز کیا ہوا اچھا نہیں لگتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں. رحمت و مغفرت, رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. مغفرت بخشش کو کہتے ہیں. اور جو شخص شام کے وقت عیادت کرتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے طلوع آفتاب تک, طلوع آفتاب یعنی سورج غروب ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں, یعنی اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور بہشت میں اس کے لیے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے. بہشت مطلب ہوتا ہے جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا. بالا خانہ کیا ہوتا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی, بیمار پرسی کی, وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ہوگا, اوپر والے درجے میں ہوگا. اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں جہاں سے انورٹڈ کوما سٹارٹ ہوتے ہیں, جس سے لے کر ہوگا تک.
आपसे बजा तौर पर कहा जाता है कि वो इंसान बेहिस है जो किसी बीमार की आदत नहीं करता। ऐसा इंसान पत्थर दिल है, दीनवी और उखरवी सआदत से महरूम रहने वाला बदबख्त है और क़यामत के रोज़ अल्लाह के गज़ब का निशाना बनेगा। मरीज़ की बीमार पुरसी ना करने वाला इंसान इंतहाई खुदगर्ज़ और कमीना खिसलत शुमार होता है। वो जानता भी है कि मैं बीमार हो सकता हूँ, मगर उसके बावजूद इसकी जहालत उसे बीमार पुरसी करने से रोके रखती है। क्या वो इंसान है जो इंसान का गमखार ना हो, भाई पर आए मुसीबत तो मददगार ना हो। इसको लाइन को आप यानी शेर को हाईलाइट करें। शेर जो है हाईलाइट ज़रूर किया करें जहाँ पे हो, चाहे मैं कहूँ या ना कहूँ, आपने शेर को हाईलाइट करना है और उससे ऊपर नीचे वन लाइन लीव करनी है और इसके इर्द गिर्द कोई इन्वर्टेड कॉमास फुल स्टॉप नहीं लगाने। बार बार आपको इसलिए याद दहानी करवाई जाती है क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके इर्द गिर्द शेर के या तो एंड में फुल स्टॉप लगा देते हैं या इन्वर्टेड कॉमास। शेरों के इर्द गिर्द कोई जुमले के एंड में कोई फुल स्टॉप नहीं होते, ना वर्डिंग आगे पीछे की जाती है और हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि शेर की दोनों लाइंस इक्वल हों। इक्वल यानी कि एक ही साइज में, ऊपर के कोई वर्ड नीचे ना आए और नीचे के कोई ऊपर ना जाए। जब आदमी को अपने अजीज़ कारब, दोस्त बाप या किसी मोहल्लेदार की बीमारी का पता चले तो उसकी तीमारदारी के लिए ज़रूर जाना चाहिए। मरीज़ से बड़े पुरखलूस और सादा अंदाज में हमदर्दी का इजहार करे, बीमार को जल्द से जाबी की उम्मीद दिलाए, उसे भरपूर हौसला दे के अल्लाह ताला उसे शिफा देगा। अपने तासरात से इस बात को अमली तौर पर ज़ाहिर करने की कोशिश करें कि आप मरीज़ की तकलीफ़ को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। अगर मरीज़ मायूसी का इज़हार करें, मायूसी होता है कि नाउमीदी का इज़हार करें, तो उसे तसल्ली और तशफ़ी दें, यानी कि उसको तसल्ली दें, उसका हौसला बढ़ाएं, उस पर हरगज़ नाउमीदी ज़ाहिर ना होने दें। बीमारी की शिद्दत के बावजूद उसे हौसला दें, बीमारी से मुकाबले की हिम्मत दें। मरीज़ को पुरसकून माहौल की ज़रूरत होती है, उसके पास मुझे ना उसके पास शोर गुल से इज्तनाब करना चाहिए, शोर गुल नहीं करना चाहिए। मरीज़ के पास ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि बीमार आदमी की कुछ हाजतें होती हैं। हाजतें होता है कि ख्वाहिशें होती हैं। हो सकता है आपकी मौजूदगी की मौजूदगी उसकी हाजत पूरा करने में हायल हो यानी रुकावट हो, लेकिन अगर मरीज़ खुद बैठने की ख्वाहिश ज़ाहिर करे तो उसकी तसल्ली के लिए कुछ देर बैठना चाहिए। इयादत करते वक्त आपका अंदाज सुलझा हुआ होना चाहिए। आपका लहजा उसके लिए नहीं, उसके लिए खाना के लिए दिल अवेज हो। दिल अवेज हो यानी उसको खुश करने वाला हो, दिल लुभाने वाला हो। आपका अंदाज़ा ऐसा कि वो आपसे फिर आने तशरीफ़ लाने का तकाजा करें। आप लोग देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी जब लोग बीमार कुर्सी के लिए भी जाते हैं तो पहले तो मरीज़ के पास जाके जाते हैं तो घर वालों को उसकी उनकी खिदमत खातर करनी पड़ती है। या इस तरह कोशिश किया करें कि जब आप मरीज़ के पास जाएं तो आप खुद कुछ खा लीजिए और तौफीक के मुताबिक जो कुछ हो कुछ चीज़ खाने की लेके जाएं और उसको खिलाने की थोड़ी बहुत कोशिश करें जो मरीज़ के मुताबिक हो। खुद खाने की कोशिश मत करें और उसके पास ये भी नहीं होना चाहिए कि आप जाके इतनी ज़ोर शोर से बातें करें और शोर गुल करें, क्योंकि कुछ जो मरीज़ होते हैं उनको कभी आराम की भी ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये होती है कि इस बात को माइंड भी नहीं करना चाहिए कि आप अगर मरीज़ सुकून चाहता है तो उसके पास से उठ जाना चाहिए। अगर वो आपको बैठने के लिए नज़र आ ही जाता है कि हाँ जी वो चाहता है कि कुछ देर बैठा जाए तो बैठ जाना चाहिए। नहीं तो अगर वो सुकून चाहता है तो वो आप उसको सुकून करने दें, क्योंकि कुछ मरीजों के पास बोलना जो है उनकी सेहत के लिए सही नहीं होता। तो इसलिए इस मरीज की हालत के मुताबिक उसका ख्याल रखना चाहिए। जब आप मरीज की आदत के लिए जाएं तो अगर सकते सकत रखते हो, सकत मतलब होता है कि अगर आपकी तौफीक हो, ताकत रखते हो तो मरीज के लिए उस मौसम का फल वगैरह ज़रूर लेकर जाएं। फल वैसे तो सेहत और तंदुरुस्ती के ज़ामन समझे जाते हैं, यानी कि सेहत और तंदुरुस्ती इनसे बढ़ती है। मरीज के लिए फल अमरा ले जाने का मतलब एक ये भी होता है कि आप तो उसकी तंदुरुस्ती के दिली खाएं यानी आप उसकी तंदुरुस्ती चाहते हैं।
بیٹا اب جو ہے یہاں تک آپ کا میرا خیال ہے مضمون کافی ہے، ویسے تو آگے بھی پیراگراف ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے اتنا ہی میرا خیال ہے کافی ہے، لیکن اگر آپ کچھ بچے کرنا چاہیں تو آگے بھی میں آپ کو تھوڑا سا پڑھا دیتی ہوں۔ ہمیں غیر مسلم جو ہے غیر مسلم کی بھی تیمارداری کرنی چاہیے، یہ تیمارداری انسانیت کے ناطے سے بہت اہم ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے اس معاشرے کے حصے ہیں، آپ کے پنیت خلوص اور یاد اس غیر مسلم کے دل کو متاثر کر سکتی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تحت کے لیے کچھ کام نہ تھے کروبیاں۔ اس کو شعر کو ہائی لائٹ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر مسلموں کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جو بڑھیا روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہمیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہی عبادت، یہی دین و امان کے کام آئی دنیا میں انسان کے انسان۔ آپ اس شعر کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ آپ لوگ چاہیں تو اس میں سے کوئی سے بھی 2 پیراگراف چھوڑ سکتے ہیں، جو آپ چھوڑنا چاہیں وہ اپنی مرضی سے آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی سے بھی 2 پیراگراف۔ باقی آپ یاد کریں، ساتھ ساتھ مضمون کو تھوڑا تھوڑا ڈیلی ایک پیراگراف کر کے یاد کریں، اور اگر اس سے آپ کو جو ہے